حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج 26 جنوری ہے 2022۔ آج سے تقریباً 21 سال پہلے 2001 میں الحمدللہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی کا آغاز ہوا تھا۔ یہ 26 جنوری ہمارے واسطے دو اعتبار سے یادگار ہے۔ ایک تو ہندوستان میں یوم جمہوریہ ہے، یہ جمہوریت کا دن ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اس جامعہ کے لیے یوم تاسیس بھی ہے کہ مدرسے کا آغاز اسی تاریخ سے ہوا تھا 2001 میں۔ الحمدللہ 21 سال ختم ہوئے، 22ویں سال میں ہم قدم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان ہے۔ یہ ہمارے تمام ٹرسٹیان اور ہمارے اساتذہ جو یہاں موجود ہیں، اور بھی ہمارے بعض ٹرسٹیان اس وقت میں یہاں حاضر نہیں ہو سکے مصروفیات کی وجہ سے، اور دیگر ہمارے جتنے معاونین ہیں ان تمام کا بہت بڑا جو ہے اس میں دخل ہے اور ان کا بڑا تعاون ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد میں ان حضرات کی کاوشیں، محنتیں اور اعانتیں ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ کاروان آگے بڑھتے گیا اور اپنی عمر کے 21 سال مکمل کر کے 22ویں سال میں آج داخل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس جامعہ عربیہ ارشاد العلوم میں شعبہ حفظ ناظرہ عالم کورس، ٹیلرنگ کورس، کمپیوٹر کورس کے علاوہ اردو میڈیم اسکول بھی چلایا جاتا ہے۔ ابھی 2 سال سے الحمدللہ گلشن ارشاد ماڈل اسکول کے نام سے پرمیشن لے کر باضابطہ اردو میڈیم جماعت اول سے لے کے ہفتم تک بشمول نرسری، LKG، UKG چلایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس محلے میں سلیمان نگر، میر محمود پہاڑی، ڈیری فارم، چنتل میٹ، 9 نمبر وغیرہ علاقے کے اندر الحمدللہ یہ مدرسہ اپنی امتیازی شان بنا چکا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر شعبہ عالمیت کے علاوہ بچوں میں فنی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور ان کو پکوان کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ رفاہی سماجی کام بھی یہاں پر الحمدللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکاتب بھی یہاں چلتے ہیں، صوت القرآن کے زیر اہتمام اور منبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مراکز نسوان بھی قائم ہیں۔ تقریباً 16 مقامات پر مکاتب چل رہے ہیں، اور 17 مقامات پر نسوان کے مراکز نسوان چل رہے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ 21 سال کے عرصے میں یہ تمام خدمات انجام دیے ہیں۔ اس میں کوئی ہمارا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی ہماری حیثیت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ وہ ہم سے کام لیا ہے، ورنہ ہماری کیا حیثیت کہ ہم کچھ کام کر سکیں۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس کام کے لیے قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلے کرائے کی عمارت میں شروع ہوا تھا، ایک ٹین شیڈ مختصر سا جو ہے ایک ہال تھا، ایک روم، وہاں شروع ہوا تھا مدرسہ۔ الحمدللہ 2-3 عمارتیں منتقل کرتے ہوئے یہ جو عمارت جس میں ہم بیٹھ کر ابھی آپ کے سامنے کچھ بات کر رہے ہیں، یہ ذاتی عمارت میں الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے، اور اس کے بازو میں بھی عمارت ہے، اور اس طرف میں یعنی کہ مدرسے کے بائیں طرف مسجد ہے، دائیں طرف اور ایک عمارت ہے۔ تو اس طرح سے 2 عمارتیں اس وقت مدرسے کی ہیں، اور ایک مسجد ہے G+2۔ الحمدللہ ان تمام مقامات پہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم کا، تعلم کا اور نماز کا، یہ تمام چیزوں کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا یہ ہے کہ اب اس وقت میں ماشاءاللہ 250-300 بچے پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ اس وقت میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ اتار چڑھاؤ ہوتے جا رہا ہے، بچے کبھی آ رہے ہیں اور کبھی جو ہے حکومت کے قوانین کے اعتبار سے اور اعلامیہ کے اعتبار سے کبھی بند چالو ہو رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں پھر دوبارہ 16 تاریخ سے مدارس کے بند کرنے کا اعلان ہوا۔ تو اس وقت میں عرض کرنا یہ ہے کہ بچوں کی کثرت کی وجہ سے اور مدرسے کے اندر جماعتوں کے اضافے کی وجہ سے اور تعلیمی سیکشن اور شعبوں کے اضافے کی وجہ سے یہاں پر ہمیں مزید تعمیراتی کام کو اضافہ کرنا بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے، چونکہ روزانہ یہاں مدرسے کے بچے تو پڑھ ہی رہے ہیں، اور عالم کورس کے بچے، پھر نادرہ کے بچے، پھر اسکول کے بچے، اور مکاتب کے بچے، اور نسوان کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں تقریباً 100 کے قریب خواتین آگے پڑھ رہے ہیں۔ 3 سیکشن چلتے ہیں خواتین کے یہاں پر مدرسے کے اندر۔ تو اس اعتبار سے بہت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ مدرسے کا جو بی بلاک ہے اس میں اور 1 یا 2 سلاب ڈالے جائیں، اور وہاں پر مزید رومز وغیرہ تیار کیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ٹرسٹیان سے مشورہ ہوا، اور بہت دنوں سے فکر بھی چل رہی تھی بار بار کہ جو ہے اس سلسلے میں کوشش کی جائے۔
تو بازو میں جو عمارت ہے اس عمارت میں الحمدللہ ایک سلاب پڑ چکا ہے، اس کے اوپر کالمز وغیرہ بھی دوسرے سلاب کے واسطے ڈال دیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد کا کام کرنا ہے، سلاب ڈالنا ہے، پھر رومز وغیرہ تیار کرنا ہے۔ آئندہ تعلیمی سال جو ابھی ہمارا آنے والا ہے اپریل مئی سے، اس وقت میں ہمارے بہت سارے عزائم ہیں، مدرسے کے تعلق سے بھی، اسکول کے تعلق سے بھی۔ تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ابھی اگر یہ کام شروع کیا جائے سلاب ڈالنے کا اور رومز کی تعمیر کا، تو انشاءاللہ یہ اپریل مئی تک اگر ہم کام مکمل کر لیں تو پھر آئندہ بچوں کو پڑھنے کے واسطے آسانی ہوگی۔ تو اسی سلسلے میں آپ حضرات سے ہم یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، کہ یہ جو ادارہ ہے جو پھر رہا ہے پھول رہا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل اس کے احسان سے اور آپ کے تعاون سے، جس طرح اب تک آپ تعاون کرتے آئے ہیں، اب بھی مزید اس کام کے لیے جو اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اہم ترین ضرورت ہے، اور وہ تعمیری کام نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کاموں میں رکاوٹ بھی ہو رہی ہے، تو آپ حضرات اس میں اگر پہل کریں گے اور اپنے اعتبار سے جیسا ہو سکے اینٹ، ریتی، کنکر، اسٹیل، سیمنٹ، مزدوریاں، اور جس طریقے سے بھی ہو سکے، یا پورے ایک سلاب کی ذمہ داری اگر لے لیں یا ایک روم کی ذمہ داری اگر لے لیں، تو انشاءاللہ یہ آپ حضرات کے واسطے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اور یہاں پر دین کا علم یہاں پر جو ہے حاصل کرتے رہیں گے، ہمارے واسطے اجر عظیم ہوگا۔ آپ حضرات کے سامنے ٹرسٹ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے موجود ہیں اسکرین پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنے رقم بھیج سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ سے ادباً ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں، مدرسے کو دیکھیں، مسجد کو دیکھیں اور اسکول کو دیکھیں، یہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھیں، دیکھ کر آپ خود اپنے جانب سے آپ ٹھہر کے بھی یہاں کام کروا سکتے ہیں۔ ہم کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات مٹیریل بھیج دیں، یا آپ کے پاس وقت ہے یا کسی آدمی کو ذمہ دار کھڑا کر سکتے ہیں، آپ تو کام کروا دیں۔ بس انشاءاللہ ہماری بس یہی اپیل ہے آپ حضرات سے، پیسوں کی رقم کی اپیل نہیں ہے۔ اگر کوئی رقم بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کے واسطے اکاؤنٹ نمبر ہے، کوئی رقم نہیں بھیجتے، اگر آئٹم بھیجنا چاہتے ہیں یا میٹیریل بھیجتے ہیں تو وہ بھی ہم ایکسیپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کام میں آپ حضرات پہل کریں، آگے بڑھیں، کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ جو ہے تعاون فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں درخواست کرتا ہوں مدرسے کے استاد مولانا مفتی مشتاق صاحب قاسمی اور مولانا مجاہد صاحب حسامی، یہ دونوں حضرات ماشاءاللہ کافی زمانے سے یہاں پڑھا رہے ہیں، یہ حضرات بھی آپ حضرات سے کچھ اپیل کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر ناظرین گرامی، ہم جو ہے میں بنفس نفیس ہمارے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حبیب الرحمن حسامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسے کی جو سرگرمیاں بتائی ہے، مسجد کی جو سرگرمیاں ہیں اور مدرسے سے متعلق جو رفاہی، ملی، سیاسی، سماجی جو خدمات انجام دی جاتی ہیں، اور جو تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ حضرت نے بیان فرمایا ہے، جو تقریباً 21 سال سے چل رہا ہے اور 22ویں سال میں داخل ہونے والا ہے، اور پھر مدرسے کی جو ضروریات حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم نے بتائی ہے، اس کی حرف بحرف تائید کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ تائید، بلکہ اپنی 3 سالہ مدرسے میں تدریسی دورانیے میں ہر دن یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے اور دیکھنے میں بھی آتی ہے کہ جن چیزوں کی اپیل کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، کیونکہ الحمدللہ مدرسے کو جب سے ہم آ رہے ہیں، مدرسے کی جن خدمات کو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، یہ ادارہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم اپنے اس علاقے میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو بھی خدمات الحمدللہ ادارے سے شروع کی جاتی ہے یا انجام دینے کی کوششیں کی جاتی ہے، الحمدللہ وہ اپنے اندر ایک نیا پن لی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک اچھوتا پن ہوتا ہے، اور ادارے کی جانب سے جو سرگرمیاں انجام دی جاتی ہے وہ صرف ایک ادارہ اور ایک مدرسہ ہونے کی حیثیت سے انجام نہیں دی جاتی، ورنہ عمومی طور پہ جو ذہن میں ہوتا ہے مدرسے کا مطلب ہے تعلیم اور تعلم، پڑھنا اور پڑھانا،
اس کے علاوہ کوئی اور خدمات جس کا تعلق عوامی سطح سے ہو وہ انجام نہیں دیا جاتا اس طریقے کا. لیکن بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں جن کی حیثیت ایک انجمن کی ہوتی ہے. خدمت کے باب میں جو بھی چیزیں درپیش ہوتی ہیں، جو بھی مسائل درپیش ہوتی ہے، اس کو ہمارا جامعہ اور ہماری جامعہ کی انتظامیہ بھرپور طریقے پر انجام دہی کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ تعلیم اور تعلم کے حوالے سے ہو یا لوگوں کی رہنمائی کے حوالے سے ہو، مختلف چیزیں بنانا ہو، یا پھر لوگوں کو برسر روزگار کرنے کے حوالے سے ہو، یا لوگوں کو اپنے بچوں کے سلسلے میں صحیح تعلیم دینے کے حوالے سے ہو. یا ترقی کی راہ میں جن جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور لوگ آ کے جامعہ اور ارباب جامعہ سے رابطہ کرتے ہیں تو الحمدللہ بھرپور تعاون کیا جاتا ہے. لہذا آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آپ جو ہے اس کار خیر میں حصہ لیں. جن چیزوں کی آپ سے اپیل کی جا رہی ہے آپ اپنے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کے راستے میں ایک روپیہ خرچ کرنا یا ایک چیز دینا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو 700 گنا بڑھا کر دیتے ہیں. سنبل اور بالیوں کی مثال دے کر فرمایا گیا. اور پھر بے شمار روایتیں خرچ کرنے کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تیار کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی نے وہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ کر جائے. ایک اولاد صالح کی بات کہی گئی اور دوسرا صدقہ جاریہ کی بات کہی گئی. یہ ایک ایک اینٹ جو آپ یہاں پر دے دیں گے یا یہاں پر اپنے مال میں سے لگا دیں گے، یا قیامت تک جب اس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا رہے گا آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرماتے رہیں گے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ مدرسے کی اور جامعہ کی جو انتظامیہ ہے آپ سے جن جن حوالوں سے اپیل کر رہی ہے تعمیر کے سلسلے میں آپ بھرپور اس کا تعاون فرمائیں. والسلام ورحمۃ اللہ. اب میں ہمارے تدریسی رفیق مولانا مجاہد صاحب حسامی دامت برکاتہم العالیہ جن کی خدمات ہمارے سے زیادہ ادارے میں طویل ہے، تقریباً آپ کے 8 سال کے قریب یہاں گزر چکے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت جو ہے اپنے قیمتی باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، الحمدللہ مدرسہ عربیہ جامعہ ارشاد العلوم اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم اور تربیت کے میدان میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور ماقبل کے مقابلے میں یہاں پر تعلیمی شعبوں کے اندر کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے مدرسے پر موجودہ جو عمارت ہے وہ ناکافی ہو رہی ہے. اسی لیے اہل خیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ اس مدرسے کا تعاون کر اس کے تعمیری کام کے اندر تعاون فرما کر ثواب جاریہ حاصل کریں. السلام علیکم. یہ بات بھی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم جس کے زیر انتظام جو ادارہ چل رہا ہے وہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہے. ارشاد علوم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور اسی ٹرسٹ کے ذریعے سے الحمدللہ مشورہ کرنے کے بعد میں ارباب ٹرسٹ اور ہمارے اکابرین اور خاص طور سے ہمارے استاد حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر ندوی صاحب اور دیگر اکابرین سے مشورہ کرنے کے بعد میں اسی ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام اسکول کا باضابطہ پرمیشن لے کر یہاں پر چلایا جا رہا ہے. ریکگنائز بھی ہے اور پرمیشن بھی ہے، دونوں کے ذریعے سے الحمدللہ ہم کو گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے پرمیشن ملا ہے اور مسلمہ حیثیت حاصل ہوئی ہے. گلشن ارشاد ماڈل اسکول کے نام سے اردو میڈیم بھی ہے، انگلش میڈیم بھی ہے. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے. یہ ادارہ جو کام کر رہا ہے اس محلے کے اطراف تقریباً 10 کلومیٹر کے آس پاس میں، بلکہ اس سے دور کے فاصلے پر بھی ہم بول سکتے ہیں کہ اردو میڈیم اسکول پرائیویٹ خانگی طور پر کوئی بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ اسکول اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں کا ہم کو جو پرمیشن مل گیا ہے اور یہ ادارہ کام کر رہا ہے. اس وقت میں کافی بچے ماشاءاللہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہم گزارش آپ کے سامنے کر رہے ہیں، وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات تعاون فرمائیں اور آگے بڑھیں. ایک بات مزید آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعمیری کام ابھی ہونا ہے جس کی ضرورت ہے، اس وقت میں اشد جو ضرورت ہے وہ ایک سلاب ڈالنا ہے فرسٹ فلور پر،
اور وہاں پر اس کے بقیہ جو کام ہوتے ہیں، رومز بنانا، پلاسٹنگ کرنا، اور جو ہے وہاں پر لائٹ کا کام، پلمبر کا کام، اور فرش کا کام اور کلر کا کام، یہ تمام کام کرنا ہے، تو اس کے لیے تقریباً جو اندازہ کیا گیا ہے تخمینہ 20 تا 25 لاکھ کا خرچ ہے۔ تو 20 تا 25 لاکھ کا جو خرچ ہے، اس سلسلے میں آپ حضرات اپنی جانب سے جتنا ہو سکتا ہے آپ تعاون کر سکتے ہیں، یا نہیں تو اینٹ، ریتی، سیمنٹ، کنکر اور اسٹیل اور دیگر جو میٹیریل ہوتا ہے یا مزدوریاں، اس کے ذریعے سے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے فون نمبر بھی ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔